سورۃ الروم رکوع نمبر 2 آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے، جس میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی، بالخصوص ایسے لوگ جن کا تذکرہ ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی قیامت نہیں، ویسے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ اور ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ یہ دلیل تھی کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ ایک انسان مر جائے اور مرنے کے بعد اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بوسیدہ ہو جائیں، گل سڑ جائیں، مٹی کے ساتھ وہ مٹی ہو جائے، تو پھر وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک تذکرہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم ان میں غور و فکر کرو، یہ دیکھو کہ ایک انسان کو مٹی سے بنایا کیسے۔ مٹی ایک بے جان چیز ہے، آپ مٹی سے کوئی چیز بناؤ، کیا وہ چلتی پھرتی ہے؟ کیا وہ دیکھ سکتی ہے؟ کیا وہ بول سکتی ہے؟ وہ سن سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے اس مٹی سے اس انسان کو بنایا، اور پھر ایک انسان سے دوسرا انسان، اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے تعداد اربوں میں جا پہنچی۔ نہ جانے کتنے خراب دنیا میں آئیں گے۔ تو ان تمام کو اللہ نے ابتداءً کس چیز سے بنایا؟ ایک حقیر سی چیز سے، مٹی سے پیدا کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف مرد ہوتے اور ان کو میں جوڑا جوڑا نہ بناتا، عورتوں کو پیدا نہ کرتا، تو تمہیں سکون کیسے حاصل ہوتا؟ اکیلے آدم جو اول انسان تھے، اللہ نے ان کو انسان بھی بنایا، نبی بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا، لیکن ان کے سکون کے لیے بھی اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ جب تک اماں حوا نہیں تھی تو وہ پریشان پھرتے تھے۔ یعنی ایک انسان اکیلا اپنی زندگی اگر گزارنا چاہے تو بڑی مشکلات ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا، میاں بیوی کا رشتہ قائم کر دیا، اور یہ سب سے پہلا رشتہ ہے کائنات کا۔
یعنی کہ جو ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا، یہ سارے رشتے بعد کے ہیں۔ سب سے پہلے کون تھے؟ آدم، پھر آدم کی پسلی سے اما حوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدم کا باپ نہیں تھا، آدم کی ماں نہیں تھی، اما حوا کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، آدم باپ تو نہیں ہے نا، نہ وہ ماں ہے۔ تو جو پہلے انسان ہیں دونوں، یہ بغیر ماں باپ کے ہیں، تو اللہ نے ان کو میاں بیوی بنایا۔ تو انسان ہونے کے بعد جو سب سے پہلا رشتہ ہے انسانیت کے اندر، وہ میاں بیوی کا ہے۔ تو کتنا اہم ترین رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بنایا کہ تمہیں آپس میں سکون حاصل ہو، میاں بیوی کے بغیر نہیں، بیوی میاں کے بغیر نہیں، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی گزار پاتے ہیں، اور اسی سے پھر ایک دوسرے کی ضروریات بھی پوری کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے رہتے ہیں، اور نسل انسانی بھی بڑھتی رہتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کا آپس کے اندر جو رشتہ ہے، ان کے درمیان اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے، یہ محبت میں نے پیدا کر دی ہے۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت جو اجنبی ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، اللہ کے حکم سے، نبی کے طریقے سے جب وہ نکاح میں آتی ہے تو دوسرے دن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، اور ہر ایک کو لگتا ہے کہ یہ گھر کی مالک آ گئی ہے۔ پیدا کہاں ہوئی تھی، زندگی کہاں پر گزاری، جوان ہو کے جب وہ یہاں پر آتی ہے، اب منظر چینج ہو جاتا ہے، یہ گھر کی مالکہ بن جاتی ہے، اس کا دل بھی لگ جاتا ہے، سب کا اس کے ساتھ بھی دل لگ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا میری قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ اس میں تم غور و فکر کرو، تمہیں بہت ساری باتیں حاصل ہوں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو میں نے پیدا کیا، اور پھر جو انسان بنائے تو ان کی زبانیں بھی مختلف، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ کتنی زبانیں ہیں اور کتنے رنگ ہیں انسانوں؟ تو زبانوں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ میری قدرت کی نشانیاں نہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں بندے کو اور دیکھتے کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہ چین کا رہنے والا ہے۔ کیا اس کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ چین کا رہنے والا ہے؟ پاکستان کا بندہ دنیا میں کہیں چلا جائے کہتے لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ اب اگر کوئی عرب بندہ کہیں نظر آ جاتا ہے، بے شک وہ پینٹ شرٹ میں ہو، بے شک عرب لباس میں نہ ہی ہو، کسی بھی لباس میں ہو، شکل سے لگتا ہے کہ لگتا تو عربی ہے۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی ساخت، شکل، اور پھر کہاں کہاں انسان بستے ہیں، کیسی کیسی بولیاں بولتے ہیں۔ تقریباً 4000 کے قریب اس وقت دنیا کے اندر زبانیں بولی جا رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، یعنی کہ کسی کی کوئی بولی ہے، کسی کی کوئی، بولیوں کی جو ہے تعداد وہ ہزاروں میں چلی گئی ہے، اور یہ بڑی بڑی زبانیں ہیں۔ ورنہ ویسے تو جب پنجابی ہے وہ بکر میں پنجابی اور ہے، فیصل آباد کی اور ہے، گوجرانوالے کی اور ہے، لاہور کی اور ہے، اسی طریقے سے اردو ہے یہاں کی اور ہے، کراچی کی اور ہے، یعنی کہ لہجے کا فرق ہو جاتا ہے، کافی الفاظ کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن اس سب کو ایک ہی گنا جائے گا، یہ اردو ہے، یہ پنجابی ہے۔ اگر ان کو الگ الگ شمار کریں، جیسے کہ کچھ ہی فاصلے پر پھر زبان پھر بدل جاتی ہے، پھر لہجہ بدل جاتا ہے، تو پھر یہ 4000 کی بجائے پھر کتنے ہزار ہو جائیں گی؟ اور اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی زبان کے اندر اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا ہے، وہ سب کی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سب کو دیتا بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ رات اور دن کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ کبھی رات بڑا، کبھی دن، کبھی رات بڑی ہے، کبھی دن بڑا ہے، اور اسی سے پھر موسم تبدیل ہوتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، اور پھر دن کے وقت تم کام کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، رزق کے لیے تم مارے مارے پھرتے ہو، کوشش کرتے ہو، اور جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں مل جاتا ہے، اور پھر رات آتی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہو، پھر تم سوتے ہو، پھر اس کے بعد اٹھتے ہو، پھر تازہ دم۔ یہ رات اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس میں جو نیند ہے ہمارے سکون کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی دولت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ میں رات نہ بناتا تم کتنے دن زندہ رہ سکتے تھے؟ رات نہ ہوتی تو بتائیے کہ ایک انسان کب تک جاگتا؟ اگر یہ نیند نہ ہوتی کب تک انسان چل سکتا تھا؟ 2 دن، 3 دن، حد 4 دن، اس کے بعد پاگل۔ اللہ کا نظام ہے کہ عمر 70 سال ہے یا 100 سال ہے، جتنی بھی اس کی عمر ہے، یہاں تک کہ پہلی امتوں کے اندر 1000 سال بھی تھی عمر،
لیکن 1000 سال تک بھی انہیں پریشانی نہیں ہوتی تھی کیونکہ رات تھی. جتنا بھی کام کرتے تھے، جتنی محنت کرتے تھے، جتنا تھک جاتے تھے، پھر رات، پھر تازہ دم. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میری قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو تو میری وحدانیت سمجھ آئے گی، میری قدرت سمجھ آئے گی. اگر ان کے اندر غور و فکر نہیں کرو گے تو پھر مشرکین کی طرح وہی میرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ انسان مر جائے گا تو زندہ کیسے ہوگا، ہڈیاں اس کی گل سڑ جائیں گی تو پھر کیسے زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں، بکھری پڑی ہیں. انسان ان کے اندر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی حاصل ہوگی اور اس کی محبت بھی نصیب ہوگی. وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم بشر ہو کر منتشر پھرتے ہو. ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودہ، اور تمہارے درمیان محبت کا رشتہ رکھ دیا، ورحمہ، اور ہمدردی کا رشتہ رکھ دیا. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچ و بچار کرتے ہوں. ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں، للعالمین، ان لوگوں کے لیے جو کچھ علم رکھتے ہوں. ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کے نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہار، تمہاری نیند رات کے وقت اور دن کے وقت، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو، یعنی کہ رزق حاصل کرنا. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ نئے نظریات بھی گردش کر رہے ہیں. تو کچھ تو سائنسدان تھے جن کے اپنے نظریات تھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا جی قرآن میں ایسے ہے اور سائنس بھی ایسے کہتی ہے. تو وہ بظاہر باتیں جو ہے نا وہ بڑی پرکشش معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو واقعی قرآن اترا تھا اور آج کے سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے. لیکن میرا جو طریقہ کار ہے، میں قرآن اور سائنس کو آپس میں نہیں جوڑتا، اس لیے کہ سائنس کے کلیے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، جو فرامین ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے سنت میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ کے فیصلے، اللہ کے قانون اٹل ہوتے ہیں. تو جو سائنسدان ہیں ان کی سائنس کا کیا ہی کہنا. ایک سائنسدان نے یہ کہا کہ انسان پہلے بندر تھے. کیا تھے؟ جی، پہلے بندر تھے، اس کے بعد پھر ترقی کرتے 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 پھر وہ انسان بن گئے. ہو سکتا ہے وہ بندر کے اولاد ہو. جب ایمان نہیں ہوگا، اسلام نہیں ہوگا، دینی تعلیم نہیں ہوگی تو پھر وہ یہی کچھ کہیں گے. اچھا، اب بندر کی اولاد اگر وہ ہو، نعوذ باللہ، ہم تو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ انسان انسانوں کے بچے ہیں، بندروں کے نہیں ہیں. اچھا، انسان اس کے سائنس کے بقول، جس سائنسدان ہے بہت بڑا نامی گرامی ہے، انسان پہلے بندر تھے تو پھر انسان کیسے بنے؟
جی ترقی کرتے رہے، چلو جتنی بھی ترقی کر لیں وہ دم کہاں گئی؟ اتنی بڑی دم بھی تو تھی آخر، وہ کہاں چلی گئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بندروں نے ترقی کی کرتے کرتے انسان بن گئے، تو یہاں پر ایک نہیں دو سوال۔ پہلے یہ ہے کہ اس ٹائم بندروں نے ترقی کی انسان بن گئے، جو آج کے بندر ہیں جدید دور کے، وہ ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ جو اب موجود ہیں، پہلے جو بندر تھے انہوں نے ترقی کر لی اور انسان بن گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اتنی ترقی کرنے کے بعد انسان بن گئے، اگر بندر سے انسان بن سکتے ہیں تو اس سے آگے کچھ اور بھی بن جائے۔ پھر یہاں انہوں نے کیوں بریک لگا لی؟ یعنی اس سے تو بندر اچھا رہا، بندر تو پھر وہ اچھا رہا کہ وہ آخر انسانیت تک تو پہنچ گیا، لیکن یہاں آ کے پھر بریک کیوں لگ گئی؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس سائنس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو مانتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، بندروں کو نہیں، انسانوں کو۔ خَلَقَكُم، تمہیں بنایا، یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ انسانوں کو ہو رہا ہے نا۔ خَلَقَكُم، تمہیں بنایا، مِن تُرَاب، مٹی سے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَر، پھر تم بشر بن گئے، انسان بن گئے، تنتشرون، منتشر ہو گئے، چلتے پھرتے ہو۔ یعنی کہ تم بندروں سے نہیں بنے، مٹی سے بنے تھے، اور براہ راست کیا بنے تھے؟ بشر بنے تھے۔ تو سائنس رد ہو گئی، سائنس کا فارمولہ ختم ہو گیا۔ اللہ کیا فرماتے؟ تمہیں پیدا کیا، خطاب بندروں کو نہیں ہے، انسانوں کو ہے۔ کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ تو مٹی سے کون بنا؟ انسان بنا، بشر بنا۔ تو بندر کا تو بیچ میں تذکرہ نہیں ہے، پہلے ہی انسان تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ، ہم تو سب کے سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عام انسان بھی نہیں ہیں، ہم تو پیغمبر زادے ہیں۔ ہم سب کا باپ آدم پیغمبر تھا۔ ہمارے لیے تو شرف کی بات ہے کہ ایک بد نصیب کہتے ہیں میں بندر کی اولاد، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی اولاد۔ کتنا فرق ہے! سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور جب پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر مختلف قسم کی مٹی لے کر آؤ، مختلف جگہوں سے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ چونکہ مٹی کہیں سے زمین سخت تھی، کہیں سے نرم تھی، کہیں کی مٹی جو ہے وہ سرخ رنگ کی تھی، کہیں سے کالے رنگ کی تھی، کہیں سے سفید رنگ کی، وہ جب ساری کی ساری مٹی اکٹھی ہو گئی، آدم پیدا ہو گئے، تو پھر جو آدم کی اولاد ہے اس میں مٹی کے اثرات آ گئے۔ کہیں کے لوگ بالکل سفید رنگ کے ہیں، کہیں کے سرخ رنگ کے ہیں، اور کہیں کالے ہیں جیسے حبشہ میں ہیں، کہیں گندمی رنگ ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو پہاڑی علاقے کی مٹی تھی، کوئی سخت جگہ کی تھی تو کسی کا مزاج سخت ہو گیا، اور کسی کی نرم جگہ کی تھی اس کا مزاج نرم ہو گیا، کیونکہ اصل تو وہی مٹی تھی۔ اس مٹی کی تاثیر لوگوں کے اندر نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ حدیث پاک میں۔ تو لوگوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج بھی مختلف ہیں۔ آج کل ایک اور بات گردش کر رہی ہے جو بڑی حیران کن ہے، وہ کیا؟ یہ جی آدم علیہ السلام ٹھیک ہے انسان تو تھے، نبی بھی تھے، لیکن پہلے انسان نہیں تھے۔ کیا آپ نے بات سنی ہے؟ نہیں سنی؟ اچھا، میں نے پہلی بار سنی، ابھی میں شام گیا تھا نا تو میں وہاں سے سن کے آیا ہوں۔ اس لیے نا اللہ فرماتے ہیں سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو۔ تو چلنے پھرنے سے، سفر کرنے سے وہ نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، علم کے دروازے کھلتے ہیں، نئی نئی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو میں نے لمبا سفر کیا، ملک شام پہنچ گیا، تو وہاں جا کر مجھے ایک بندے نے، جو بہت بڑے علامہ صاحب تھے، 40 کتابوں کے مصنف تھے، اس نے مجھے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں تھے، اس کے بھی ماں باپ تھے۔ اچھا، تو میں نے کہا ہوا؟ کہتے ہیں یہ اس کے بھی ماں باپ تھے۔ تو میں نے کہا یہ بات آپ کو کس نے کی؟ کہتے ہیں آپ نیٹ پہ سرچ کر لو۔ میں نے کہا پھر وہی سائنس، یعنی کہ علم 40 کتابیں لکھ ماری، اور میں نے کہا کوئی بنیاد تو بتا۔ کہتے جی کیا ایسا ممکن ہے کہ حوا اور آدم کا جو نکاح ہو گیا، کسی نے تو نکاح بھی پڑھایا ہوگا؟ میں کہا لو جی ایک نیا کٹا کھل گیا، یعنی کہ نکاح بھی کسی نے پڑھایا، اور اما حوا کا اپنا خاندان تھا، آدم کا اپنا خاندان تھا، اور کہتے اس سے پہلے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدم یا 2 آدم یا 10 پہلے بھی گزر گئے ہوں، ہمارا 10واں ہو۔
تو سائنسدانوں نے اور اس نیٹ نے، یہ جو شیطانی چرخہ ہے، جو جال ہے شیطان کا، اس نے مت مار کے رکھ دی. یعنی کہاں اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف مریم سے پیدا کیا. اس کی مثال ایسے جیسے آدم کی ہے، جیسے اس کو مٹی سے بنایا، اس کو بھی مٹی سے بنایا. یعنی اللہ کے حکم سے عیسیٰ پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ مٹی سے مٹی سے مٹی سے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مختلف جگہوں کی مٹی تھی، ان کا کلر الگ تھا، جیسے مٹی کوئی سخت تھی، کہیں کی نرم تھی. یہ ساری باتیں حدیث کی ہم بھول جائیں گے، نیٹ سے سرچ کریں گے کہ اس سے پہلے کتنے آدم گزرے ہیں. تو آج یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی میری، کیونکہ جب میں ملک شام گیا تھا تو مجھے بھی یہ بات عجیب لگی تھی، لیکن بہت جلد انٹرنیٹ کے اوپر یہ ساری باتیں عام ہو جائیں گی. لیکن فتنے ہیں نا، فتنوں نے پھیلنا ہے. تو جس طریقے سے سائنسدانوں نے کہا کہ پہلے انسان بندر تھے، تو آج اہل علم حضرات بھی نیٹ کی دنیا میں آ کے اس کے اندر، اس جال کے اندر گھس گئے. نظریات انہوں نے تبدیل کر دی. اللہ کی بات سائڈ پہ، اللہ کے نبی کی بات سائڈ پہ، آدم کے ماں باپ بھی ثابت کر دیے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ابھی ڈھانچہ بنا ہوا ہے، ابھی تک روح نہیں ڈالی، اندر سے خالی تھے. امر ربی آیا نا، روح آئی، اس کے بعد وہ انسان بن گیا اور زندہ ہو گیا اور باتیں چیتے. تو اس سے پہلے شیطان اندر سے گھستا تھا، ادھر سے منہ سے جاتا تھا، ادھر سے نکلتا تھا، کہتا تھا اندر سے ہے تو خالی، میری اس کے اندر سپیس بن جائے گی، میری جگہ بن جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلے انسان تھے، شیطان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اب ہوگا کیا، یہ کیا چیز بن رہی ہے. لیکن اس کے پاس دلیل یہ تھی، جس بندے نے مجھے کہا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان تھے، کہتے دیکھو جی، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں انسان بنانے والا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تو اس کو پیدا کرے گا کہ جو خون خرابہ کرے گا اور دنگا فساد کرے گا. تو ان کو کوئی خواب آ گیا تھا فرشتوں کو، کیونکہ پہلے وہ دیکھ چکے تھے انسانوں کے حالات، اس لیے تو انہوں نے یہ بات کی تھی. ابھی اس کے پاس دلیل تھی. حالانکہ اس کی وجہ یہ تھی، یہ بات انہوں نے کی تھی نا، فرشتوں نے بات کی تھی کہ اللہ تو جو انسان کو بنائے گا وہ تو خون خرابہ کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح تقدیس کے لیے کیا ہم کم ہیں؟ ہم تو تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری تسبیح میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب فرشتوں نے جو یہ والی بات کی تھی کہ وہ خون خرابہ کرے گا، خون ریزی کرے گا، کس بنیاد پہ بات کی تھی؟ اس بنیاد پر نہیں کی تھی کہ پہلے آدم سے انسان تھے اور ان کے کرتوت ایسے تھے، فرشتے جانتے تھے. انسانوں سے پہلے جنات تھے، جنات لاکھوں سال پہلے پیدا ہوئے تھے. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب شیطان کو تکلیف ہوئی اور اس نے سجدے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب نکالا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 5 لاکھ سال یا 7 لاکھ سال تک وہ اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے عبادت کر چکا تھا. یعنی 5 لاکھ سال بھی گنو، لمبی روایت کو چھوڑ دو، 5 لاکھ سال پہلے ابلیس جو جنات میں سے تھا وہ اللہ کی بندگی کر چکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھوں سال پہلے جنات تھے، تو فرشتے ان کو دیکھتے تھے، ان کی حرکتوں کو دیکھتے تھے. تو وہاں سے اندازہ لگایا کہ جب جنات ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جب دوسری مخلوق اللہ پیدا کرے گا وہ بھی یہی کچھ کرے گی. یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ انسان پہلے سے تھے. بہرحال یہ کوئی ایسی دلیل نہیں تھی جو انہوں نے پیش کی، تو میرے دل کو یہ بات نہیں لگی. اور چونکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ قرآن حدیث کے تابع، تو اس لیے ہم وہ بات کریں گے جو قرآن میں ہوگی، جو حدیث پاک میں ہوگی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان وہ آدم اور وہ نبی ہیں. ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھے، نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ. سب سے پہلے آدم، آدم کی پسلی سے پھر اما حوا نکلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آپس میں جوڑا بنایا. اور جوڑے کا مقصد کیا تھا؟ وہی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ انس حاصل ہو، محبت حاصل ہو اور سکون حاصل ہو. پھر ان سے نسل انسانی چلی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، الحمدللہ. آج کل کچھ انسانوں کے اندر شیطان سے زیادہ تکبر آیا ہوا ہوتا ہے اور عقل ہوتی ہے شیطان سے بھی زیادہ. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ شیطان نے تانا دیا تھا ہمیں مٹی کا. اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. یعنی مٹی کو اس نے حقیر سمجھا تھا. لیکن ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں. وہ چاہتا تو یہ انسان چونکہ اشرف المخلوق ہے اور انسانوں کے اندر 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجنے تھے، اس کو اللہ سونے کا بنا سکتا تھا، کستوری کا بنا سکتا تھا، مجھ کو زعفران کا بنا سکتا تھا. لیکن اگر بنا دیتا تو شیطان سے بڑے شیطان ہم بنتے کہ نہ بنتے؟ اچھا نا اپنے اوقات میں کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے. تو مٹی کے اندر عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی پسند ہے. جس میں عاجزی نہیں ہے وہ تو سیدھا سیدھا شیطان ہے. سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب پاک ہے. امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، فخر الرسل ہیں، مقصود کائنات ہیں. سب سے زیادہ بلند مقام بھی آپ کا تھا اور سب سے زیادہ عاجزی بھی آپ میں تھی. اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود بھی آپ نے عاجزی نہیں چھوڑی. ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے پلے ہے ہی کیا جس کے اندر ہم اترائیں، اکڑ دکھائیں. ہمیں چاہیے کہ نبی کی سنت کو اپنائیں، عاجزی پیدا کریں اپنے اندر. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا چھپی ہوئی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو یہ بتاؤ، یہ دن رات کا نظام ہے، کبھی رات کبھی دن. یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو لمبا کر دے، اتنا لمبا کر دے الی یوم القیامہ، تو بتاؤ کون ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے جس کے اندر تم سکون حاصل کر سکو. اور اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو لمبا کر دے تو کون ہے جو روشنی لا سکے. تو دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اسی کے ساتھ ہماری بہاریں ہیں. سارے ہم تھک جاتے ہیں نا، پھر ہم کیا کہتے ہیں اچھا جی بس رات کو انشاءاللہ سوئیں گے نا پھر سکون مل جائے گا. رات کو سوئیں گے تو سکون مل جائے گا. یہ رات ہے تو بات ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پھر یہ رات بھی آ جاتی ہے ان کو نیند نہیں آتی. یعنی کہ دن رات اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر دن کے اندر جو اللہ کا فضل ہم تلاش کرتے ہیں، جو ہم روزی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ پھر ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور رات کے وقت ہم جب سوتے ہیں اور ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، یہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آج کل اکثر لوگوں کے جو نیندیں ہیں وہ اڑی ہوئی ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں. جب زندگی میں دین نہیں ہوتا نا، پھر اعلیٰ بستر ہو، وی آئی پی کمبل ہو، عالی شان بیڈ ہو، اور اے سی بھی چل رہا ہو، سردی ہے تو ہیٹر چل رہا ہو، ساری کی ساری سہولیات مل جائیں گی انسان کو، لیکن سکون کی نیند نہیں ملتی. اور جب زندگی کے اندر دین آ جاتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. پھر تکیہ نہیں ہے تو اینٹ تو ہے ہی، اینٹ بھی نہیں ہے اپنا بازو تو ہے ہی. اور الحمدللہ جس کے اندر جتنا زیادہ دین ہے اتنا زیادہ سکون ہے، اتنی پیاری نیند ہے. اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے کم ہو یا زیادہ، لیکن قناعت نصیب ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے. اور جب زندگی میں دین نہیں ہے، زیادہ بھی آ جائے پیٹ نہیں بھرتا، حرص ہے ختم ہونے کا نام لے. تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہم دین لائیں. ہم کوشش کریں کہ 100% دین پر چلیں. 100%. جب 100% دین آئے گا تو پھر 100% سکون اور اطمینان نصیب ہوگا. آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہماری یہ نا ایک چھوٹی سی رات ہے، تھوڑی سی نیند ہے، یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے سکون ہیں. اگر ہماری جو دینداری ہے حقیقتاً ہے نہیں نا، صرف یہ نام کی دینداری ہماری بچی ہوئی ہے. اگر اخلاص کے ساتھ ہوتی تو پھر مزے کچھ اور ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ ہماری نماز، ہمارے روزے، حج زکوٰۃ، صدقہ خیرات، یہ ذکر و عبادت، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. یہ زندگی تو مختصر ہے. اگر ہماری عبادت ہمیں اتنا سا سکون اگر نہیں لے کے دے سکتی تو قبر کا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، حشر کا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، آخرت کا مسئلہ تو بہت بڑے ہیں. تو وہاں سکون کیسے ملے گا؟ اس لیے اپنی عبادت کو شاندار بھی بنائیں اور جاندار بھی بنائیں.
یعنی سجدہ کریں تو اللہ کی محبت میں کریں، اور اگر اور کچھ سمجھ نہ آئے تو بس سجدہ کرنے کے ساتھ یہ تصور اور یقین کہ میں جس کے سامنے جھکا ہوا ہوں وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ بس اتنی سی بات اگر ہمیں یاد ہو جائے، یقین جانے کہ سر اٹھانے کو دل بھی نہیں چاہے گا، اتنا لطف نصیب ہوگا، اتنا مزہ آئے گا۔ لیکن آج ہم سجدے کرتے ہیں، سجدوں کے اندر کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کوئی کیف نہیں ہے، کوئی سرور نہیں ہے، بے ذوق سے سجدے ہیں، آتے ہیں اپنی عادت پوری کر کے چلی جاتے ہیں۔ ابھی تک ہماری نماز عادت سے آگے بڑھی نہیں ہے، عبادت نہیں بنی۔ تو ہماری عبادت جب اللہ کی محبت میں ہوگی پھر اصل عبادت ہوگی، اور جب اصل عبادت ہوگی پھر پوری زندگی دن کی رات کی مکمل پرسکون، اطمینان، ہر کام کے اندر مزہ آئے گا، بے شک دنیا کے کام ہو یا آخرت کے ہو، ہر کام کے اندر مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل باغ باغ ہوگا کہ ہم 100% دین پر چلنے والے ہیں، اور جہاں ایک سنت زندگی سے نکلی بس یوں سمجھ لو کہ ایک خانہ خالی ہو گیا، وہاں سے بے سکونی داخل ہو گئی، اور جب زندگی میں سنتیں ہوں گی نہیں، سنتوں کا نور نصیب ہی نہیں ہوگا تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ تو آج سے عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر ہم غور و فکر کریں گے۔ انسان چلتا پھرتا رہتا ہے، 5-10 منٹ بندہ نکال کے بندہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو تو کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت، کیا تیری قدرت کے رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اس کی پہچان، اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور جب اس کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے نا پھر جب اس کی بندگی کرتے ہیں مزہ پھر آتا ہے۔ ایک بندہ ہمارے سامنے آ جائے نا، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور گپ شپ بھی لگا رہا ہے، گھنٹہ ہم نے اس کے ساتھ باتیں بھی کی، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کیا چیز ہے، اس کو جانتے نہیں ہے نا، اس کے مقام کا پتہ نہیں ہے، مرتبے کا پتہ نہیں ہے، دنیا کے اندر یا دین کے اندر کہیں کسی بہت بلند مقام کا بندہ ہے، لیکن ایسے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ بے تکلفی کے اندر باتیں بھی کر رہے ہیں، ٹائم گزار کے چلے گئے، اور پھر ہمیں کوئی بندہ آ کے بتاتے ہیں جو بندہ بیٹھا نہیں تھا بہت بڑا محدث تھا، شیخ الحدیث تھا۔ جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ماشاء اللہ، کوئی دنیا دار قسم کا بندہ اس کو بتاؤ کہ یہ بندہ کمشنر ہے، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر یہ تعارف پہلے ہو جائے، پہلے بتا دو کہ یہ بندہ اس عہدے کا مالک ہے، اب جب ہم اس کا وقت گزاریں گے نا تو پھر باتوں کے اندر کچھ اور رنگ ہوگا، اس کا بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں گے تو پھر اس بیٹھنے کے اندر ادب و آداب، پھر کچھ بات اور ہو جائے گی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خالق ہے، اس کی مخلوق کے کیا رنگ ہیں، وہ مالک ہے، اس کی قدرت کے کیا رنگ ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، ان چیزوں کی ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے اوپر بیٹھ کے ہمارے کام کیسے دیکھ رہا ہے، کیسے چیک کر رہا ہے، کیسے ہم سے امتحان لے رہا ہے، کیسے ہمیں آزما رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ جب اس کی پہچان نصیب ہو جائے گی نا پتہ چل جائے گا کہ اچھا اللہ کی قدرت یہ ہے، پھر جب سجدہ کریں گے تو سجدہ کچھ اور ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں، پہچان کے پھر اس کی بندگی کریں گے، لطف نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔